اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، مخدومی رنگ رنگ رنگ، سمنانی رنگ رنگ رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جہاں جہاں تک ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے، ان تمام دوستوں کو اور تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کے سب سے بڑے مرکز درگاہ عالیہ اشرفیہ سے عشرہ مخدوم سمنانی کے عنوان سے یہ پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ ایک نئے عنوان اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس عنوان پر اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، آپ کے کمالات، آپ کی کرامات، آپ کی استقامت پر اپنے مہمانوں سے سوالات لے کر ان سے جوابات حاصل کرتے ہیں، اور یہ اتنے روحانی عرفانی پروگرام ہو رہے ہیں کہ جس سے الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اور جہاں جہاں تک یہ دیکھا جا رہا ہے اور سب کے میسیجز آ رہے ہیں اور سب اس کو پسند فرما رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ درگاہ عالیہ اشرفیہ کی رونق ہے، اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے پیر و مرشد حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی موجود ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور ساتھ ہی حضور زینت المشائخ صاحبزادہ حکیم سید اشرفی الجیلانی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ آج ہمارا عنوان ہے سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی بزرگ کی علمی اور روحانی خدمات کے بارے میں ذکر کیا جائے تو ہمیں ایک بحر ذخار ان کی سیرت میں نظر آتا ہے، کیونکہ حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اولیاء کرام اور بزرگان دین اولیاء کاملین کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ علم کی خدمت، علم کی چاہت اور تحصیل علم اور علم کی آبیاری یہ ان کی سیرت میں جا بجا نظر آتی ہے۔ تو اسی لیے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی مقام پر آج ہم اپنے مہمانان گرامی سے سوالات کریں گے۔ حضور، سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم کہاں سے شروع فرمائی، اور آپ نے تکمیل علوم دینیہ کب فرمایا، اور کون کون سے علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، اس بارے میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی سب کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی علم کی ابتدا تسمیہ خوانی سے ہوئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی تسمیہ خوانی کرائی جاتی ہے، یعنی جس کو عرف عام میں بسم اللہ کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تعلیم کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، صحیح، اور جب اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہوگی تو انتہا بھی بہترین ہوگی، اور جو بھی وہ علوم حاصل کرے گا برکتیں رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شامل حال ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ خصوصاً ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی، عام طور پہ لوگ کرتے ہیں لیکن بہت سی جگہ نہیں بھی کی جاتی۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو آپ کے والد محترم سلطان سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ،
کیونکہ سلطان تھے جی اور ایک ولی عہد ان کو ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی، عظیم الشان نعمت. تو انہوں نے اسی ذوق و شوق سے، اہتمام سے ایک جشن منایا اور آپ کی تسمیہ خوانی کرائی. صحیح. پہلے استاد مخدوم سمنانی کے حضرت مولانا عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی بسم اللہ شریف پڑھائی اور وہیں سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے کچھ بنانا چاہتا ہے، جس کے ذریعے کوئی کام لینا چاہتا ہے، صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما دیتا ہے. بالکل بالکل. ذہانت اور فطانت میں آپ بے مثال تھے. سبحان اللہ. 4 سال کی عمر میں تو ابتدا ہوئی. آپ غور کریں کہ 7 سال کی کم عمری میں قرآن مجید فرقان حمید 7 قرات کے ساتھ حفظ مکمل کر لی. اللہ اکبر. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا حفظ کرنا کہ آدمی ویسے ہی پڑھے، 7 قرات کے ساتھ یعنی 7 قرات، کتنا مشکل کام ہے. لیکن آپ کی ذہانت تھی اور ایک شوق تھا، ایک لگن تھی، قرآن کریم حفظ ہو گیا. اب سلسلہ آگے چلتا ہے. قرآن، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ، دیگر علوم و فنون شروع ہو گئے. بادشاہ وقت اس کا ولی عہد ہو تو پڑھانے والوں کی کیا کمی. اس وقت کے ایک سے ایک جید عالم، محدث، مفسر اور جو بھی جن علوم میں ماہر تھے وہ آپ کے اساتذہ میں تھے. سبحان یعنی اللہ. ان کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا یہاں ابھی تذکرہ کرنا مشکل ہے. ان سے آپ نے کسب علم کیا، کسب فیض کیا. اور آپ اندازہ کریں کہ 15 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ پر مکمل دسترس حاصل کر لی. سبحان اللہ. سبحان. یعنی 4 سال سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. قرآن کریم حفظ فرماتے ہیں 7 قرات کے ساتھ، پھر علوم دینیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. صحیح. 15 سال کی عمر میں جتنے بھی علوم ہیں ان سب پر مکمل دسترس حاصل کر. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. صحیح. اچھا، حضور مخدوم سمنانی نے 15 سال کی عمر میں، ناظرین اکرام یہ 15 سال کی عمر تو انسان کو کسی چیز کا شعور بھی نہیں ہوتا. اور آج ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ عموماً میٹرک ہوتا ہے 15 سال میں، اور اس وقت تک کسی کے ذہن میں، کسی بھی بچے کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے. بالکل جو بس جس طرف چل رہا ہے بس چل رہا ہے. اس کے بعد جا کے جب فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر پھر آگے چلتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے مگر وہ کیا صلاحیت تھی، وہ کیا معاملات تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر وہ پیدا فرمائے. اچھا، حضور زینت المشائخ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور جب امور سلطنت سنبھالی گئی اور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال کی عمر میں علم حاصل فرما لیا، پھر سلطنت پر بیٹھ گئے، تو جب سلطنت پر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے مصروفیات ہیں، مشاغل ہیں، تو ان مشاغل میں رہے یا کوئی علمی کام بھی ہوا اس دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مخدوم سمنا طارق السلطنت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کا یہ گوشہ قابل تقلید بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص امور سلطنت کو سنبھال لے تو اس کو پھر باقی چیزوں کی فرصت نہیں ملتی. بالکل. اور وہ اپنی دوسری تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اسی میں لگ جاتا ہے. لیکن کیونکہ آپ مادرداد ولی تھے اور آپ کا طبعی رجحان جو ہے وہ بچپن سے ہی دین کی طرف، علم کی طرف رہا، تو آپ نے دوران سلطنت جب تک آپ بادشاہ رہے اسی دوران آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ جو ہے وہ کرنا شروع کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرم کیا کہ آپ نے اس کو مکمل بھی کیا. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ ان کی ایک بہت بڑی انفرادیت تھی کہ اتنی مصروفیات کے دور میں امور سلطنت کے ساتھ آپ یہ کام بھی کرتے رہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید، اور قرآن کا ترجمہ کرنا وہ فارسی زبان میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو. مخدوم پاک نے فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا. صحیح. تو کسی بھی زبان میں ہو تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے.
تو یقیناً ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے امور سلطنت کے ساتھ اس کے لیے ایک بالکل الگ وقت رکھا ہوگا اور پوری یکسوئی کے ساتھ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے یہ وقت نکال کے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، اور فارسی زبان میں آپ نے ایک بہترین ترجمہ کیا جو آج بھی جو ہے وہ زیور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے، بلکہ اس کے فارسی زبان کے ترجمے کو اردو زبان میں بھی منتقل کر دیا گیا ہے، اور پہلے یہ ایک قلمی صورت میں تھا اور اس کی مختلف چند جگہ اس کی کاپیاں تھیں۔ اب الحمدللہ وہ مکمل طور پر چھپ چکا ہے، اور چھپنے کے بعد اب وہ عموماً ہمارے سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ افراد کے گھروں میں موجود ہیں۔ تو یہ مخدوم پاک کا بہت بڑا کارنامہ تھا جو انہوں نے امور سلطنت کے ساتھ اپنے علمی مشاغل کو جاری رکھا۔ صحیح۔ اور جس کی گٹی میں علم سے محبت ہو، وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوگا، وہ ضرور اپنی علمی صلاحیتوں کو باقی رکھے گا۔ تو مخدوم پاک نے وہاں پہ خالی دنیاوی معاملات کو نہیں دیکھا، بلکہ ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ کی طرف توجہ دی، اور یہ ان کی قرآن پاک سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ صحیح کہ انہوں نے کتنی محبت کے ساتھ اس کا ترجمہ مکمل کیا۔ صحیح۔ تو ناظرین کرام، مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امور سلطنت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور جس کی اہمیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے مزار شریف میں جب آپ کا مزار تیار ہو گیا تو آپ نے اس مزار شریف میں بیٹھ کر کوئی رسالہ لکھا، اور یہ بات ہمیں کسی اور بزرگ کے لیے نہیں ملتی، اب تک میرے مطالعے میں تو نہیں آیا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ مخدوم سمنانی نے قبر میں بیٹھ کر، اپنے مزار شریف میں بیٹھ کر وہ رسالہ تحریر فرمایا، اور اس رسالے کے وہ کیا مضامین تھے کہ جو آپ نے وہاں بیٹھ کر تحریر فرمائے، اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ دیکھیں، بزرگان دین اولیاء کاملین ہمیشہ موت کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اپنی زندگی ہی میں ان لوگوں نے اپنے مزار کی جگہ متعین کر دی۔ اچھا، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ قبر میں بیٹھ کر رسالہ لکھنا یہ اور ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا، مطلب مقامات انہوں نے منتخب کر دیے، یہاں مزار بنے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ایسا بھی ہوا کہ اپنی زندگی میں مزار تیار کرا لیے، لیکن مخدوم پاک کی خصوصیت تھی، اب اس میں ان کی کیا حکمت تھی، انہوں نے 3 روز پہلے قبر مبارک اپنے سامنے تیار کرائی اور کاغذ اور قلم لے کر قبر میں اتر گئے، وہاں بیٹھ کر عربی زبان میں ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے عنوانات کیا تھے، موضوع کیا تھا اس کا؟ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت فرمائی، سبحان اللہ۔ پھر ذکر کی تعلیم دی اپنے مریدین معتقدین کو، یعنی اب آپ دیکھیں دونوں چیزیں، اپنے عقائد کی بھی اس میں وضاحت کی کہ میرا عقیدہ کیا ہے، تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ لوگ، بالکل بالکل، تو آپ نے خود، جس کو کہتے ہیں نا بقلم، خود اپنے دست مبارک سے لکھا کہ یہ اس فقیر کا عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریدین کو ذکر کی تعلیم دی کہ ذکر کرو اور اس انداز سے کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، استقامت کے ساتھ کرو، یہ ساری تعلیم اس کے اندر آپ نے دی، اور رسالہ عربی زبان میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کو رسالہ قبریہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا نام بشارت المریدین، اس نام سے بھی وہ رسالہ چھپا ہے۔ اچھا، یہ ایک ہی رسالہ یہ ہے؟ ایک ہی رسالہ ہے۔ صحیح، تو ہم نے جب اس میں تحقیق کی نا تو ہم سمجھے کہ شاید یہ 2 ہیں، جی جی، لیکن وہ رسالہ وہی عربی کا رسالہ ہے، اور اس رسالے کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا۔ اب آپ دیکھیں کہ عربی زبان پر ان کو کتنی دسترس تھی کہ صرف آپ نے وہاں بیٹھ کر پورا رسالہ عربی زبان میں لکھا، اپنے عقائد کی وضاحت فرمائی، اپنے نظریات کی وضاحت فرمائی، اپنے مریدین معتقدین کو مسلک حق اہل سنت پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی، اور ذکر کی تعلیم دی، شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی تعلیم دی، حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں اس چھوٹے سے رسالے میں ہمیں ملتی۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو وہ ایک سمجھے کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، کیا بات جو آپ نے قبر میں بیٹھ کر لکھا۔ اچھا، نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، اس کے بعد پھر اندر تشریف لے جاتے، تو آپ نے وہ رسالہ تحریر فرمایا، اور 3 روز قبل یعنی 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔
اور وہ رسالہ آپ نے مکمل کیا اپنی حیات مبارکہ میں، اور وہ رسالہ عربی زبان میں ہے اور آج تک موجود ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اب آپ اس کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مخدوم پاک سامنے بیٹھے اور آپ کو ہدایت دے رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہے کہ انسان کے قلب اور ذہن میں اترتا جا رہا، سبحان اللہ، سبحان ظاہر ہے یہ ان کی روحانیت ہے۔ صحیح، تو عالم باعمل اگر کچھ کہے گا تو اس کا اثر ہوگا، کچھ لکھے گا تو اس کا اثر ہوگا، صحیح، ظاہر ہے وہ تو عالم شریعت بھی تھے، عامل طریقت بھی تھے۔ بالکل تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو آخری آپ کا جو تحریر کردہ رسالہ ہے وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو رسالہ قبریہ یعنی قبر میں بیٹھ کر جو آپ نے رسالہ لکھا، اس سے آپ کی علم دوستی ثابت ہوتی ہے، بالکل، اور علم سے کتنی ان کو محبت تھی وہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات میں کون کون سے علمی شاہکار اور علمی کام فرمائے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ جیسا کہ گزشتہ سوال کے جواب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب تک آپ تخت سمنا کی زینت رہے اس وقت آپ نے اپنا ایک علمی کام کا آغاز کیا اور ترجمہ قرآن مکمل کیا، لیکن تخت سمنا کو چھوڑنے کے بعد جب آپ نے راہ سلوک میں قدم رکھا اور بقیہ وقت جو گزرا اس میں آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے روحانی معاملات کو جاری رکھا اور مریدین و معتقدین کی روحانی تربیت فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے تحریری کام بھی کیا، اور آپ کے پاس جو سوالات آتے رہے ان کے جوابات آپ نے فقہی لحاظ سے دیے، سبحان اللہ، جس کے مجموعے کو جو ہے وہ فتاوی اشرفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جو معلومات ملی ہے، آپ کا یہ فتاوی اشرفیہ مصر کی کسی لائبریری کے اندر محفوظ ہے، اور آپ کے سیرت مبارکہ کی مختلف کتب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے رسالہ قبریہ اپنی قبر میں بیٹھ کے لکھا جو بشارت المریدین کے نام سے بھی مشہور ہوا، اسی طرح آپ نے ایک تحقیقات عشق کے نام سے رسالہ تحریر فرمایا۔ اچھا، پھر آپ کے جو ملفوظات تھے جو آپ نے خود بیان فرمائے یا لکھوائے، ان کو جناب حضرت نظام الدین یمنی جو حضرت مخدوم پاک کے مرید اور خلیفہ تھے انہوں نے مرتب کیا، جو لطائف اشرفی کے نام سے آج دنیا میں بڑا مشہور ہے۔ صحیح، وہ کتاب موجود ہے، اور اس کا پہلے وہ فارسی زبان میں تھی جو اس زمانے میں لکھی گئی، اس کا ترجمہ کر لیا گیا، اور الحمدللہ ابھی گزشتہ سالوں میں اس کی مزید جو ہے نئے طور پہ اس کو چھاپا گیا، اور آج وہ تقریباً دنیا میں بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتے لطائف اشرفی۔ صحیح، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مکتوبات اشرفیہ جو مخدوم پاک نے اپنے مریدین اور اس زمانے کے جو امراء تھے ان کو لکھے آپ نے، ان خطوط کو جو جمع کیا گیا مکتوبات کو، تو وہ مکتوبات اشرفی کے نام سے صحیح، مشہور ہیں۔ وہ بھی فارسی زبان میں تھے کیونکہ مخدوم پاک کی جو اصل مادری زبان فارسی تھی، اور آپ نے عربی میں بھی جو کتب تحریر فرمائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اردو کا پہلا رسالہ جو ہے تصوف اور اخلاق کے نام سے وہ آپ نے تحریر فرمایا، جس کے لیے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات نے اس پر اتفاق کیا کہ اردو کا پہلا رسالہ جو ہے وہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے آپ کے علمی شاہکار ہیں جو آپ نے دوران اب تبلیغ اسلام اس کو جاری رکھا، تحریری کام کو، صحیح، اور الحمدللہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ زیبر ارتباط سے آراستہ ہو چکے ہیں، صحیح، اور اب عام طور پہ جو ہے وہ لائبریریوں میں، مدارس میں اور خانقاہوں میں وہ موجود ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقیری تو اختیار فرمائی، اگر اس کے ساتھ ساتھ علمی کام بھی جاری رہا، صرف فقیری بھی نہیں تھی کہ سب چھوڑ کے اور صرف اللہ اللہ، ایسا بھی ہمیں بزرگوں کی سیرت میں ملتا ہے، وہ بھی ہے، مگر اس کے ساتھ جو علمی کام جو ہے وہ جاری ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک میں سمجھتا ہوں مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ کتابیں بھی لکھیں اور رسائل بھی لکھے اور دیگر معاملات رہے۔ اچھا ناظرین کرام، حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ روحانیت کے پیکر، علمیت کے پیکر، اور آپ کے اندر اور بہت ساری خصوصیات نظر آتی ہیں۔ روحانیت کا اگر سلسلہ دیکھا جائے
تو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کی اولاد امجاد میں سب میں یہ سلسلہ نظر آتا ہے. اور جب علمیت کی بات کی جائے تو اس کے متعلق مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں یہ سلسلہ نظر آتا ہے. تو آج ہم یہ سماعت کرتے ہیں. اب یہ حضور ارشاد فرمائیں کہ علمیت مخدوم سمنانی کی جو تھی اس کا جو اثر پڑا آپ کی اولاد امجاد پہ وہ کس طرح پڑا ہے؟ دیکھیں، مخدوم سمنانی کی شخصیت علمی لحاظ سے آپ دیکھیں اور روحانی لحاظ سے دیکھیں، دونوں لحاظ سے بڑی ممتاز شخصیت. صحیح. جہاں تک علم کا تعلق ہے، آپ خود عالم باعمل تھے، اور علم سے آپ کا کتنا گہرا تعلق تھا یہ آپ پروگرام کے شروع میں آپ سن چکے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ پر مکمل دسترس حاصل کر لی. اچھا، جہاں تک ان کی علمیت کا تعلق بعد والوں پر پڑا، اس میں سب سے پہلی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے حضرت سید عبدالرزاق نور العین اشرفی الجیلانی، جو آپ کے فرزند مانوی اور آپ کے پہلے جانشین. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو عالم دین بنایا. اچھا، اب آپ علم دوستی دیکھیے کہ ایک بحری سفر میں حضرت نور العین آپ کے ساتھ ہیں. مولانا جمال الدین بدخشانی اس زمانے کے ایک جلیل قدر عالم جو مختلف علوم و فنون پر مکمل دسترس رکھتے تھے، حضرت نور العین اشرفی الجیلانی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی. بحری سفر تھا تو ظاہر ہے وہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے آپ یہ پڑھا سکتے ہیں علوم؟ کہا میں پڑھا سکتا ہوں. شروع ہو گیا، چلتا رہا، سفر بھی چلتا رہا. اب کیا ہوا، مولانا جمال الدین بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ عالم دین بھی تھے اور بہترین تاجر بھی تھے. یعنی انہوں نے اپنا ذریعہ معاش علم دین کو نہیں بنایا تھا. ایک مقام سے، ایک شہر سے چیزیں خریدتے تھے، دوسری جگہ فروخت کرتے تھے. اب مخدوم سمنانی کی علم دوستی دیکھیے، علم سے تعلق، کیونکہ آپ سے اجازت لے کر ہی حضرت نور العین نے ان کی شاگردی اختیار کی. سفر چل رہا ہے، اب وہ مقام آیا کہ مولانا کو اترنا تھا پہلے. اچھا، ان کا شہر پہلے آ گیا اور یہ لوگ جو سفر کر رہے تھے ان کی منزل اور آگے تھی. اب کیا کیا جائے؟ ادھر ان کے اندر علم کی تڑپ اور ادھر وقت نہیں ہے. مولانا کا مجھے تو اس شہر میں جا کر چیزیں فروخت کرنی. مخدوم پاک کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ اندازہ کیجئے، آپ نے فرمایا، ان کو بلایا، مولانا جمال الدین بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا آپ نے جو چیزیں لی ہیں اور یہاں پر فروخت کریں گے کتنے داموں میں؟ انہوں نے بتایا کہ اندازاً. کہاں اندازاً بتاتے؟ ظاہر ہے اندازہ ہی ہو سکتا ہے، اتنے داموں میں. اچھا، اور یہاں سے جو خریدیں گے وہاں جا کر بیچیں گے کتنے داموں؟ کہا اتنے. تو اپنے جو مریدین تھے کہا پورا حساب لگا کر مجھے بتاؤ کتنے پیسے ہوئے. اچھا، تو جب سب نے حساب لگایا تو اس زمانے کی 1,00,000 اشرفی ہوئی. اللہ اکبر. فرمایا کہ جو کچھ فقیر کے پاس ہے یہ اس کو گن لیا جائے کتنا ہے. تو جب اس کو گنا گیا تو پورا 1,00,000 تھا. سبحان اللہ. کہا یہ سب مولانا کو دے دو. ان سے کہا اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ جو چیز فروخت کرنے جا رہے تھے نا ہم نے اس کے پیسے آپ کو دے دیے، ہمارے فرزند کو آپ یہ علوم پڑھائیے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں. تو وہ پھر مولانا جو تھے وہ رک گئے. مولانا جمال الدین بدخشانی حضرت نور العین ان سے کسب علم کرتے رہے اور جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی تب مولانا گئے، ادھر ان کا سفر مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. اسی طرح مخدوم الآفاق حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. جس طرح مخدوم پاک نے علم اور روحانیت کا مرکز انہیں بنایا تو انہوں نے اس علم کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی نسل میں منتقل فرمایا. صحیح. ان کے صاحبزادگان میں یہ علم منتقل ہوا اور مختلف ادوار میں ایسی ہستیاں پیدا ہوتی رہیں جنہوں نے علم اور روحانیت میں ایک عظیم مقام حاصل کیا. گزشتہ صدی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک چمکتا ہوا نام، دمکتا ہوا نام ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین الاشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. علم میں بھی روحانیت میں بھی ایک منفرد مقام رکھتے تھے اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس دور کے جید علماء جو بر صغیر پاک و ہند میں جن کے نام بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان کے جید علماء نے
آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور آپ سے خلافت حاصل کی، آپ سے علمی اور روحانی فیض و برکات حاصل کی۔ اب آپ دیکھیں وہ کیسے کیسے عظیم نام ہیں۔ استاد العلماء صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل، حضرت مولانا غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، حضرت مولانا غلام بھیک نیرنگ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو الحسنات، علامہ ابو البرکات، یعنی دو عظیم بھائی جنہوں نے پاکستان میں بھی آنے کے بعد دین اسلام کی عظیم خدمت کی، اور ایک بھائی غازی کشمیر اور ایک جو تھے انہوں نے دارالعلوم قائم کیا، یعنی یہ بھی اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ، سبحان اللہ، حافظ ملت مولانا عبدالعزیز اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ ان سب نے حضرت شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی، آپ نے ان کو خلافت اشرفیہ سے نوازا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ صحیح، یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اشرفی میاں کی شخصیت کیا تھی۔ بالکل، عالم جسے تسلیم کرے اور جس کے ہاتھ پر بیعت کرے، جس سے خلافت لے، وہ کوئی نہ کوئی مقام اور مرتبہ تو رکھتا ہے۔ بالکل، اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے علمی کام کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، عالم بعمل، صوفی باصفا، آپ نے مدرسہ قائم کیا مبارک پور میں جامع اشرفیہ کے نام سے، صحیح صحیح، آج تک موجود ہے۔ اس وقت مدرسہ قائم کیا، اپنے مرید اور خلیفہ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آپ نے وہاں کا مہتمم مقرر کیا، اور آپ ہی کے حکم سے انہوں نے اس مدرسے کا نظام سنبھالا۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ہی وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحیح، سالانہ جلسے میں آپ خود تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے نواسے محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے جاتے تھے۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک مدرسہ قائم کرنا، اور وہاں سے کتنے علماء کسب علم کر کے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، یہ ایک علم دوستی، علم سے محبت، تعلق، اس کا نتیجہ ہے نا۔ اگر آدمی خود عالم نہ ہو تو اس کو علم سے کیا تعلق، وہ ایک صحیح، صوفی بن کے ایک جگہ بیٹھ جائے۔ لیکن اشرفی میاں کی شخصیت وہ تھی کہ علم اور روحانیت میں دونوں میں ایک بلند مقام۔ روحانی لحاظ سے دیکھیں تو آپ ان کی کرامات اور دیگر چیزیں، اور علمی لحاظ سے دیکھیں تو خود عالم بعمل ہیں، خلفاء بھی عالم ہیں، جید علماء ہیں، اور اس کے علاوہ مدرسہ خود آپ نے قائم کیا۔ صحیح، لطائف اشرفی کو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں چھپوایا۔ اب ان کے بعد آپ کے صاحبزادے سلطان الواعظین عالم ربانی علامہ سید احمد اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، رحمت اللہ، اگرچہ انہوں نے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرمایا، ایک بیماری میں آپ مبتلا ہوئے، اور وصال مبارک اپنے والد گرامی کے سامنے ہی ان کا ہو گیا۔ صحیح، اب ان کی کیفیت دیکھیے، سلطان الواعظین ان کا لقب ہے۔ صحیح، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں بر صغیر کے ایک عظیم نام ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ سلطان الواعظین کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں، اور باادب کھڑے ہو کر تقریر سنتے ہیں۔ اچھا، جب تک سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کھڑے ہو کر باادب ہو واہ واہ واہ، کر تقریر سبحان سن رہے ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ ان کی تقریر میں کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کتنا پیارا جواب دیا عاشق رسول نے، فرماتے ہیں گھر کی کہانی گھر والوں کی زبانی سننے میں مزہ آتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اچھا، گھر کی کہانی کیا؟ میلاد مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں، صحیح، تو اس لیے اشارہ ہے کہ گھر کی کہانی گھر والے کی زبانی سننے میں مجھے مزہ آتا ہے، اور میں باادب کھڑے ہو کر سنتا ہوں۔ تو یہ ان کی کیفیت ہے۔ اچھا، ان کے صاحبزادے، کیونکہ انہوں نے وصال فرمایا تھا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے سامنے، اب ان کے فرزند آفتاب اشرفیت مولانا سید مختار اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور کچوچے شریف میں جامع اشرف کی بنیاد رکھی، اور اپنے فرزند اور جانشین جو اس وقت ان کے ولی عہد تھے، اپنی حیات مبارکہ ہی میں ان کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ حضرت مولانا شیخ اعظم ان کا لقب تھا،
صحیح شیخ اعظم حضرت مولانا سید اظہار اشرف اشرفی الجیلانی. صحیح. تو سرکار کلا ان کا لقب تھا. سرکار کلا نے شیخ اعظم کو یعنی اپنے فرزند اور جانشین کو حکم دیا کہ مدرسہ قائم کیا جائے اور خود اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی. اچھا. اور اپنی نگرانی میں کام شروع کرایا, ذمہ داری ان کو سونپی. اور شیخ اعظم علامہ سید اظہار اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دی. ایک شاندار مدرسہ جامع اشرف قائم کیا, مختار اشرف لائبریری قائم کی, پاکستان تشریف لائے, یہاں سے کتابیں لے گئے, دیگر ممالک سے کئی ہزار کتب ایسی وہاں پر جمع کی جو دیگر جگہ نایاب. اور وہ نایاب کتب ایسی ہیں کہ اگر کوئی مختار اشرف لائبریری میں پہنچ جائے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا بڑا کام. تو یہ علمی تسلسل چلا آ رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ مخدوم سمنانی کا فیض ہے. ان کی علمیت روحانیت یہ اولاد میں منتقل ہو رہی. صحیح. پھر ایک بڑا نام ہمیں اور نظر آتا ہے اور وہ ہیں محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی المعروف محدث کچوچوی. علم, حلم, تقوی, پرہیزگاری, رعب, دبدبہ, عجیب شخصیت. ہندوستان کے بڑے بڑے علماء سب ان کو محدث اعظم مانتے ہیں, یہاں تک کہ ان کو جو سند ملی استاد محترم نے اپنے دست مبارک سے نام کے ساتھ محدث لکھ دی. سبحان اللہ. واہ واہ. غور کریں. انہوں نے پورے ہندوستان میں یعنی بر صغیر پاک و ہند کے طول و عرض میں دورے کیے, اسلام کی ترویج و اشاعت میں, اور سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بنارس سنی کانفرنس میں اس کے صدر, آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس, اس کے صدر آپ مقرر ہو. جتنے علماء مشائخ 5000 علماء مشائخ نے اس کانفرنس میں حصہ لیا ہے اور متفقہ طور پر آپ کو اس کا صدر منتخب کیا. سبحان اللہ. اور آپ کے وہ خطبات اجمیر سنی کانفرنس کے, بنارس سنی کانفرنس کے آج بھی تاریخ میں موجود ہیں اور ان کے الفاظ چمک رہے ہیں اور دمک رہے ہیں, اور اس کی روشنی سے آج بھی لوگوں کے قلوب و اذہان منور ہو رہے ہیں. صحیح. ان کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہوا. ان کے 2 عظیم فرزند الحمدللہ بقید حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ. شہباز خطابت علامہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ. یہ 2 شخصیتیں ان کے فرزند, یعنی یہ تسلسل میں بتا رہا ہوں کہ جو بزرگوں کا چلا آ رہا ہے وہ سلسلہ الحمدللہ ختم نہیں ہوا, وہ علمی فیض چلتا ہوا آ رہا نیچے, علمی فیض چل رہا. اور یہ پھر فیض پوری دنیا میں یہ حضرات اپنے اپنے مقامات پر دورے کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, تحریر تقریر میں ہر چیز میں یہ ایک بلند مقام رکھتے ہیں. اچھا, ہم نے ذکر کیا تھا حضرت عبدالرزاق نور العین مخدوم الآفاق جو مخدوم پاک کے پہلے جانشین, یہ انہی کی اولاد چل رہی. صحیح. انہی کی اولاد جونپور میں, کچوچا میں اور جائس میں. صحیح. جائس ضلع رائے بریلی, وہاں پر حضرت شاہ احمد جو حضرت نور العین کے اولاد میں سے, ان کا مزار مبارک وہاں پر ہے رحمۃ اللہ علیہ. ان کی اولاد میں علامہ سید محمد نعیم اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں وہاں مدرسہ قائم کیا. محبوب یزدانی کے نام سے مخدوم پاک کی سوانح حیات بھی لکھی اور دیگر انہوں نے علمی کام کیے. سلسلہ ختم نہیں ہوا. ان کے بعد ان کے جانشین حضرت علامہ سید محمد کلیم اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ وہاں جانشین ہیں, سجادہ نشین اس خانقاہ کے. ان کا علمی کام جاری ہے, تحریر تقریر تبلیغ تمام سلسلہ جاری ہے. وہاں اسکول بھی ہے, وہاں مدرسہ بھی ہے, دینی تعلیم بھی ہے, دنیاوی تعلیم بھی ہے, تسلسل کا سلسلہ جاری. وہیں کی ایک شاخ یعنی حضرت عبدالرزاق نور العین اشرفی الجیلانی کی اولاد میں سے ایک شاخ دہلی آئی اور انہی میں ایک چمکتا ہوا نام قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی پاکستان تشریف لائے. وقت کیونکہ زیادہ نہیں ہے, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. علم اور روحانیت میں ایک بلند مقام رکھتے تھے. وقت کے جید علماء نے آپ سے کسب علم کیا, کسب فیض کیا, روحانیت حاصل کی, اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے میں وہ علماء فخر محسوس کرتے تھے. سبحان اللہ. جن میں
حضرت علامہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کشمیر حضرت علامہ غلام قادر کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر علماء جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے کسب علم، کسب روحانیت کرتے تھے۔ آپ کا وصال ہوا، یہ درگاہ عالیہ اشرفیہ جس کی آپ نے پہلے ہی اپنی مقام مزار کی، یعنی جہاں مزار مبارک بنا ہے، نشاندہی فرما دی تھی، مزار مبارک بنا، اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں 2 سال قبل اپنے فرزند اور جانشین اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور وقت کے جید علماء کی موجودگی میں حضرت کے خلافت نامے پر ان تمام علماء کے دستخط موجود۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ جو سلسلہ وہاں سے چلتا آ رہا ہے وہ الحمدللہ جاری ہے، اور حضرت اشرف المشائخ کے خلفاء میں بھی جتنے خلفاء ہیں الحمدللہ سب کے سب عالم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح، کوئی ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ جی یہ بالکل کچھ نہیں جانتے اور کسی انہوں نے جاہل کو خلافت دے دی۔ صحیح۔ تو جو سلسلہ مخدوم سمنانی سے شروع ہوا الحمدللہ جاری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم اور روحانیت کا مرکز کیونکہ مخدوم پاک کی ذات تھی، آپ نے اپنے فرزند مانوی جانشین مخدوم الافاق سید عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ ان کی اولاد میں یہ سلسلہ جاری ہے آج تک، اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ حقیقت میں مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی تصرفات ہیں کہ جو آج تک یہ علمی کارنامے سلسلہ اشرفیہ میں ہو رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، علم کی خدمت ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، درگاہ عالیہ اشرفیہ جو پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز ہے، یہاں پر بھی اس کے بالکل متصل جامعہ طاہر اشرف حضور اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم فرمایا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی مریدین، معتقدین، متوسلین یہاں سے ملے ہوئے ہوں وہ سب اپنے بچوں کو علم دین حاصل کروائیں، اور علم دین کو فروغ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ علم حاصل کریں، اور جب یہ لوگ علم حاصل کریں گے تو یہی لوگ جب آگے آئیں گے اور خانقاہ کو سنبھالیں گے، اور جب یہ خانقاہ کے معاملات میں ہوں گے تو علماء ہوں گے، علم جانتے ہوں گے، تو کبھی بھی خانقاہ میں غیر شرعی کام نہیں ہوگا الحمدللہ۔ اچھا حضرت زینت المشائخ، آپ یہ فرمائیے کہ حضور مخدوم سمنانی کی سیرت پر تو ہم نے گفتگو کی کہ آپ نے کتنے علمی کام کیے ہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں، کیسے علوم دینیہ حاصل کیے، تو یہ بھی فرما دیں کہ حضور مخدوم سمنانی کی سیرت پر اور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات اور آپ کی خدمات پر کوئی علمی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی الحمدللہ، جو سلسلہ شروع ہوا، پہلے مخدوم سمنا کا جو ملفوظات ہیں لطائف اشرفی، اس پر ہندوستان میں لطائف اشرفی پر PhD مکمل ہوا بڑودہ یونیورسٹی سے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بھی انڈیا میں ایک مقام پر لطائف اشرفی پر PhD ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اور پاکستان میں بلکہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت مخدوم پاک کی ذات مبارکہ، ان کی سیرت مبارکہ، ان کی علمی، روحانی اور سیاسی خدمات پر حضرت فخر المشائخ نے سب سے پہلے جو ہے وہ جامعہ کراچی سے سن 2005 میں جو ہے یہ اپنا مقالہ مکمل کیا اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ صحیح۔ اور انشاءاللہ بہت جلد وہ مقالہ جو ہے منظر عام پر آئے گا، اور اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس میں حضرت نے بڑا تحقیقی معاملات کی ہیں، مختلف لائبریریوں سے ان ہندوستان کا سفر بھی انہوں نے طے کیا، خود مخدوم پاک کے مزار مبارک پر حاضری دی، وہاں کے خاندان کے لوگوں سے بھی ملاقات کی، وہاں سے کتب بھی اکٹھی کی، اور بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ مخدوم پاک پر پہلی مرتبہ جامعہ کراچی سے جو ہے یہ تحقیقی مقالہ لکھا گیا، اور الحمدللہ جو بھی اسے پڑھے گا اسے بہت ہی تحقیقی مواد حاصل ہوگا، اور وہ اور بھی لوگوں کے لیے جو ہے اس راہ پر رہنمائی کرے گا کہ اور لوگ بھی مختلف یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ مخدوم پاک پر جو ہے وہ تحقیقی کام کریں، جو حضرت نے جس کام کی ابتدا کی ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، اب ہم
اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ آخر میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں اتنے علمی کام، اتنے علمی شاہکار وہ کیے ہیں اور علمی تصانیف چھوڑی ہیں کہ میری اور آپ کی اور تمام سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی اور سلسلہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے حضور مخدوم سمنانی سے وابستہ جتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کے جو علمی کام ہیں ان کو دیکھیں اور ان کی سیرت کو پڑھیں اور اس سے سبق اخذ کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ساری کامیابی وہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ علمی اور روحانی جو فیض ہے وہ جو جاری فرمایا ہے، اس میں ہمیں جب ہم مطالعہ کریں گے، جب ہم پڑھیں گے، ان کی کتابوں کو خریدیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا اور ہماری زندگیاں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ آخر میں ہم اپنے مہمانان گرامی کا بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات سے وقت نکالا اور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کا یعنی عشرہ مخدوم سمنانی کا 6واں پروگرام کل آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔